ویلکم بیک. ان فوکس ہیں ڈاکٹر سلمان شاہ، فارمر فائنانس منسٹر ہمارے ساتھ ہیں، ڈاکٹر فاروق سلیم ماہر معاشیات ہیں، اور مظہر عباس صاحب سینئر صحافی اور تجزیہ نگار. مظہر عباس صاحب، حکومت نے جو سٹیپس ابھی لیے ہیں، ہمارے دونوں جو ماہر معاشیات ہیں وہ تو ایک گریو سچویشن بتا رہے ہیں کہ اب نہیں تو کب نہیں والی بات ہے، بہت چیزیں بہت پہلے ہو جانی چاہیے تھیں. لیکن اس وقت جو آپ دیکھ رہے ہیں معاملات، کیا آپ سمجھتے ہیں حکومت کے آسٹیرٹی میجرز کافی ہیں اور اس سے کوئی خاطر خواہ فرق بھی پڑنے والا ہے؟ جی نادیہ، میری آواز آ رہی ہے؟ جی بالکل آ رہی ہے سر. دیکھیے، پہلی چیز ظاہر ہے میں دونوں ماہر معاشیات ہیں، ان کے سامنے میں تو ایک لیمین کے طور پہ بات کروں گا. مطلب آسٹیرٹی میجرز کیوں ایمرجنسی میں لیے جاتے ہیں؟ جو ہمارے جو لیڈرز ہیں وہ ہمیشہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ لیڈرز شوڈ لیڈ فرام دا فرنٹ. رائٹ. تو ایک ایمرجنسی ہوئی تو ہم کفایت شاری پر آ گئے. اب وہ جو کفایت شاری ہے وہ چھوڑے کیسی ہوتی ہے وہ ایک طرف رکھیں. لیکن یہ کیوں نہیں ہوتا کہ آپ کا وے آف لائف جو ہے وہ ایک سمپل طریقے سے ہو؟ ایک آپ کے حکمراں کیوں عوام سے کٹے ہوئے لگتے ہیں؟ ہمارے یہاں جس دن کوئی ایم پی اے یا ایم این اے جو جس وقت الیکٹ ہوتا ہے اسی دن اس کا تعلق عوام سے کٹ جاتا ہے. اور اس کی اگزامپل آپ اس سے لے سکتے ہیں کہ اس کی گاڑی پہ فوراً اس کی نیم پلیٹ کے ساتھ ایم پی اور ایم این اے لکھ دیا جاتا ہے. بالکل. یہ جو ہمارا طریقہ ہے، آپ دیکھ لیں جو ہمارا رہن سہن ہے ہمارے حکمرانوں کا، جس طریقے سے جو گاڑیاں جو میں اس پہ نہیں جاؤں گا، آپ پروٹوکول دیکھ لیں، آپ ایکسپینسز دیکھ لیں. ہر سال نئی گاڑیاں، نیا فرنیچر. اب سلمان شاہ صاحب رہے ہیں سیکرٹری فائنانس، یہ مجھ سے بہت بہتر بتا سکتے ہیں کہ کیا ضرورت ہے. مطلب میں کیوں اگر اس ملک میں نے کوئی ایک دور دیکھا ہے کہ جس میں ہاں واقعی جو سیٹ بائی ایگزامپل تھا، وہ جنیجو کا پیریڈ تھا. اچھا. جب انہوں نے یہ اقدامات کیے اور اس اقدامات کو انفورس بھی کیا کسی حد تک کہ جی لوگ کیوں بڑی گاڑیاں لیں، کیوں پریزیڈنٹ پرائم منسٹر بڑی گاڑیاں، منسٹر بڑی گاڑیاں، کیوں ہر سال گاڑیاں تبدیل کی جائیں اس میں. تو ہمارا جو اوور آل اسٹائل آف گورننس ہے اور وہی کفایت شاری یا آسٹیرٹی میجرز کی طرف لے ہی نہیں جاتا. بالکل. ہمارے یہاں سارا اسٹائل جو ہے وہ بالکل شاہانہ ہے. اس لیے اگر آپ وقتی طور پہ کچھ چیزیں بھائی مجھے بتائیے کہ منسٹرز کی 2 مہینے کی تنخواہ کی کٹوتی کیوں ہو؟ اس کو ایک نارمل تنخواہ ملنی چاہیے. تنخواہ کے بغیر کیا کسی منسٹر کے پاس، کسی بھی عام آدمی کے پاس آپ کی تنخواہ روک لی جائے تو وہ آسٹیرٹی میجر ہوگا؟ مسئلہ یہ ہے کہ آپ کی جو ریشنل ہمارا ہے، وہ جو پورا ایٹیٹیوڈ ہے وہ ریشنل ہے ہی نہیں. لہذا جتنی بھی کفایت شاری کر لیں، جو کہ بجائے میجرز جو آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس سے کتنی بچت ہو جائے گی، کتنی چیزیں آپ کی جو ہے وہ سیف ہو جائیں گی. تو اپنا اسٹائل آف، اور صرف ایک خاص وقت کے لیے نہیں، اپنا اسٹائل آف گورننس تبدیل کریں. سارے جو منسٹرز ہیں سب کے پاس اپنی گاڑیاں ہیں، بالکل کیوں نہ وہ اپنی گاڑیوں میں آئیں؟ بالکل. کیوں گورنمنٹ پر بوجھ بنے؟ یہ جب آپ اپنے آپ کو پیپلز ریپرزینٹیٹیو کہتے ہیں تو پیپلز ریپرزینٹیٹیو لوگوں کی طرح رہنا سیکھیں، لوگوں کی طرح اپنی زندگی کو اڈاپٹ کرنا سیکھیں تاکہ لوگ اپنے آپ کو ان سے ریلیٹ کر سکیں. تو ہمارے یہاں تو آسٹیرٹی میجر صرف ایک آئی واش ہوتا ہے. اس سے زیادہ کبھی بھی ہو سکتا ہے میں غلط ہوں، لیکن میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا، اور مجھے ہمیشہ اس چیز سے کوفت ہوتی ہے کہ جی ایک ایمرجنسی آ گئی تو آپ نے ایک کفایت شاری کر لی، اور وہ بھی جو بھی کفایت شاری جیسی تیسی بھی ہے کر لی. ادروائز نہیں ہے، ادروائز وہی عیاشی ہیں معذرت کے ساتھ. بالکل. ادروائز وہی اسٹائل آف گورنمنٹ ہے. لمبی گاڑیاں پروٹوکول میں چلیں گی. جب یہ سب کے سب باہر جاتے ہیں جی تو کیا سب کے سب کو یہ پروٹوکول ملتا ہے؟ اگر نہیں ملتا تو کیوں نہیں ملتا؟ یہ بات آپ کی بالکل درست ہے کہ ایمرجنسی کے وقت کفایت شاری کرنا. اور ابھی جیسے ڈاکٹر فاروق سلیم کہہ رہے تھے، اخراجات کا ذکر کر رہے تھے، اور ان اخراجات کے حوالے سے ڈاکٹر شاہ، آئی ایم ایف نے کئی بار گورنمنٹ کو ان کے ایکسپینڈیچرز کے حوالے سے تنبیہ کی ہے کہ ان کو کم کریں. لیکن کیا وجہ ہے، یہ کیا سسٹم آف یا اسٹائل آف گورننس ہے کہ فرام دا پارلیمنٹیرینز کہ کبھی پارلیمنٹ کو جو ہے وہ بڑا تزئین و آرائش کے لیے ہم نے دیکھا صوبائی اسمبلیاں جو ہیں وہ اتنی بڑی بنائی جا رہی ہیں، اتنے پروٹوکولز ہیں، اس قدر الاؤنسز دیے جا رہے ہیں، اور بیوروکریسی کو ہم کبھی بھی مائنس نہیں کر سکتے، اس لیے کہ خواجہ آصف صاحب تو کہتے ہیں کہ سب کچھ بیوروکریسی کرتی ہے. آپ فرمائیے گا کہ واٹ از دا پرابلم ان چینجنگ دا اسٹائل
کہ جب ایک ہمیں پتہ ہے کہ ہم ایک غریب ملک ہیں, ہر وقت آئی ایم ایف کے پاس پہنچے ہوئے ہوتے ہیں اور ساری سختیاں جو ہیں وہ عوام برداشت کر رہی ہوتی ہے, اس کو توڑنے میں کیا مسائل ہیں؟ نادیہ, اس کا جواب دینے سے پہلے میں تھوڑی سی ایک پوائنٹ ایڈ کر دوں جو کہ ہمیں جی بہت امیڈیٹ جس کی ضرورت ہے, جی اور وہ یہ ہے کہ اگر ہماری اکانومی میں ریزیلینس بنانی ہے فرام اے بیلنس آف پیمنٹ پوائنٹ آف ویو, جی تو ہمارے ریزروز جو ہیں وہ تقریباً 5 ماہ کی امپورٹس کے برابر ہونے چاہیے, ٹھیک, جو کہ ایک مطلب سٹینڈرڈ ہے ان اے وے کہ یہ اگر آپ کے پاس ہوں تو آپ کا اسٹیبلٹی کے لیے آپ کو 5 مہینے کے, بلکہ اس سے بھی زیادہ 6 مہینے کے ریزروز ہونے چاہیے. تو اس حساب سے تو ہمارے 25 ارب ڈالر کے کم از کم ریزرو ہونے چاہیے, جو اس وقت 15-16 ارب ڈالر کے ہیں. سو دیر از اے بگ شارٹیج اوکے, آف آر ریزروز, اور اس کی وجہ سے ہماری اکانومی بہت شیکن فاؤنڈیشنز پہ ہے. صحیح, اور اگر یہ 3-4 ماہ کا معاملہ جو چل رہا ہے, اس کا جو بل پاکستان کو فورن ایکسچینج میں آئے گا وہ کم از کم میرا خیال ہے 5 سے 10 ارب ڈالر آئے گا, اور وہ ہمارے پاس نہیں ہے. اور اگر وہ ہم اس کی ارینجمنٹ نہیں کرتے, اور وہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس کی ارینجمنٹ کریں, بلکہ ہمیں آئی ایم ایف سے بھی یہ کھولنا چاہیے کہ ہمیں ایمرجنسی فنڈنگ وہ کتنی کر سکتے ہیں, صحیح, پلس ہمیں سعودی عربیہ جو اب ہمارا بہت بڑا پارٹنر ہے, اس کے ساتھ ڈیفرڈ پیمنٹس کو اور ایکسٹینڈ کرنا پڑے گا, اور سر 10 سال ایکسٹرا کے لیے تو پیسہ کی ہے, اس کے علاوہ بھی کرنا پڑے گا. ہاں, تو 5 سے 10 ارب ڈالر کا ہمیں فائنینسنگ ارینجمنٹ کرنی پڑے گی اگر ہم نے اسٹیبلٹی رکھنی ہے. اگر نہیں رکھیں گے تو یہ ہماری ڈیویلیویشن بہت زبردست ہوگی, اور اس کے ساتھ ایک مہنگائی کا دور چلے گا, اس کے ساتھ ہماری ریمیٹنسز کی, جیسے فرق صاحب کہہ رہے تھے, ریمیٹنسز پہ بہت بڑا کوشچن مارک ہے. وہ ہوا تو ہماری یہاں پہ بیلنس آف پیمنٹ اور آؤٹ ہو جائے گا, اور پریشر آئے گا روپی پہ. انویسٹمنٹ ویسے ویسے ہی نہیں ہو رہی. جی, تو یہ چیزیں جو ہیں یہ امیڈیٹلی جو ہے آپ کو فائنینشیل سپورٹ چاہیے, اور بڑی جلدی چاہیے, اور یہ حکومت کو ارینج کرنی پڑے گی, نو ifs اینڈ بٹس. اس کے بعد اب آپ آ جائیں اسٹائل آف دوسری گورننس, باتوں پہ, جی, جو مظہر صاحب کہہ رہے تھے جو نا, ہماری جی گورننس کے پوائنٹ آف ویو سے. دیکھیں, ہماری یہ بالکل صحیح بات ہے کہ ہم پورا جو پچھلے کم از کم 15-20 سال فوکس, بلکہ میں کہوں گا 2008 کے بعد جب سے یہ کرائسس ایک قسم کا ہمارا بیلنس آف پیمنٹ چلتا ہی آ رہا ہے, جی, اس میں ہمارا فوکس رہا ہے ٹیکسز کے اوپر. صحیح, اور ٹیکسز, اینڈ ایز فرق سیڈ we have not focused on our expenditure side. So in a way اگر ٹیکسز آپ نے لیے تھے اور وہ عوام کے لیے خرچے کے لیے لیے تھے, تو پھر تو چلو اس کو کچھ جسٹیفیکیشن آپ دے سکتے ہیں. لیکن یہاں پہ تو ٹیکسز آپ پیورلی حکومت کا پیٹ بھرنے کے لیے لے رہے ہیں, کیونکہ نہ اس میں کوئی ڈیولپمنٹ کا کوئی ایلیمنٹ ہے جس سے ہم کہیں کہ جی پورا نیشنل انفراسٹرکچر بہتر ہو رہا ہے, یا انفراسٹرکچر میں آپ انویسٹ کر رہے ہیں, نہ اس میں ہماری ایجوکیشن بہتر ہو رہی ہے, نہ ہماری ہیلتھ بہتر ہو رہی ہے. ہمارے 18th امینڈمنٹ کے بعد سارے محکمے جو ہیں, بڑے انڈسٹری ہو, ہیلتھ ہو, ایجوکیشن ہو, ایگریکلچر ہو, یہ ڈیوالو ہونے چاہیے تھے, ہم نہیں کر رہے. صوبے بھی وہی کام کرتے ہیں جو فیڈرل گورنمنٹ کر رہی ہے. So I think we are overspending on the government and not for the people. So یہ ہمیں بڑا میجر چینج کرنے کی ضرورت ہے. اور اس میں آپ دیکھیں آئی ایم ایف کی رپورٹ آ چکی ہے جس نے کرپشن اور گورننس کے بالکل یہ بات کی ہے. ورلڈ بینک نے رپورٹ دی ہے کہ آپ کی غربت بہت 45% کے اوپر بڑھ گئی ہے, سٹنٹنگ ہو گئی ہے, اینڈ آپ کا ڈیولپمنٹ ماڈل ہی غلط ہے. حالانکہ یہ 50 سال سے تو ورلڈ بینک کے ماڈل پہ ہم چل رہے ہیں, لیکن وہ دیکھ رہے ہیں کہ وہ ماڈل آپ نے امپلیمنٹ ہی نہیں کیا. وہ جو باتیں کہتے ہیں آپ زبانی پیسہ تو لے لیتے ہیں, لیکن اس پہ عمل بھی نہیں کرتے. اور ابھی میں ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی رپورٹ دیکھ رہا تھا جس میں یہ تھا کہ پاکستان کی اکانومی ایکسپورٹ نہیں کر سکتی
کیونکہ کمپیٹیٹو بھی نہیں ہے اور پروڈکٹیو بھی نہیں ہے. نہیں. اور سر اب تو انرجی سیکٹر جو ہمارا پہلے اتنی مشکل میں رہتا ہے، اس آئل پرائسز کے بعد جو کچھ ہونے جا رہا ہے وہ بھی آپ سب کے سامنے. میں آپ کی اجازت سے مظہر تو صاحب اس میں ایک اور بات میں کہہ دوں، کیونکہ یہ بڑا امپورٹنٹ معاملہ ہے کہ پاکستان ایک بہت انسولیٹڈ سا ملک بن گیا ہے. ہم یہ نہیں دیکھ رہے کہ ہمارے گرد و نواح کیا ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. انڈیا کو دیکھیں 8% پہ گرو کر رہا ہے، 7% پہ. انویسٹمنٹ اس کی کہاں کے کہاں جا رہی ہے. جی ڈی پی جو ہے اس کا ہمارے سے اگر پہلے 7 گنا تھا تو اب 10 گنا زیادہ بڑا ہوتا جا رہا ہے. تو انڈینس کمپیئر ٹو پاکستانیز آر بیکمنگ رچ. بنگلہ دیش جہاں پہ اتنا ٹرموائل بھی آیا ہے وہ بھی ہم سے آگے نکل گئے ہیں. سو ہمارے ریجن میں تو ہم سب سے پیچھے رہ گئے ہیں. کوئی ریفارم نہیں، کوئی ڈیولپمنٹ نہیں، کوئی انوویشن نہیں، کوئی ٹیکنالوجی امپروومنٹ نہیں. ہمارے جو شہر ہیں ان کو آپ دیکھیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں. تو سلمان شاہ صاحب پہلے میں ایک بریک لے لوں، بریک کے بعد ہم اپنی گفتگو جاری رکھیں گے.